بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولف کلب میں تقریب تقسیم انعامات منعقد کی جا رہی تھی۔ 16 سالہ سالار سکندر بھی انڈر 16 کی کیٹیگری میں 7 انڈر پار کے سکور کے ساتھ پہلی پوزیشن کی ٹرافی وصول کرنے کے لیے موجود تھا۔ سکندر عثمان نے سالار سکندر کا نام پکارے جانے پر تالیاں بجاتے ہوئے اس ٹرافی کیبنٹ کے بارے میں سوچا جس میں اس سال انہیں کچھ مزید تبدیلیاں کروانی پڑیں گی۔ سالار کو ملنے والی شیلڈز اور ٹرافیز کی تعداد اس سال بھی پچھلے سالوں جیسی ہی تھی۔ ان کے تمام بچے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، مگر سالار سکندر باقی سب سے مختلف تھا۔ ٹرافیز، شیلڈز اور سرٹیفکیٹس کے معاملے میں وہ سکندر عثمان کے باقی بچوں سے بہت آگے تھا۔ 150 آئی کیو لیول کے حامل اس بچے کا مقابلہ کرنا ان میں سے کسی کے لیے ممکن تھا بھی نہیں۔ فخریہ انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے سکندر عثمان نے دائیں طرف بیٹھی ہوئی اپنی بیوی سے سرگوشی میں کہا، یہ گولف میں اس کی 13ویں اور اس سال کی چوتھی ٹرافی ہے۔ ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں آپ، اس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جیسے قدرے ستائشی انداز میں اپنے شوہر سے کہا، جس کی نظریں اس وقت مہمان خصوصی سے ٹرافی وصول کرتے ہوئے سالار پر مرکوز تھیں۔ صرف گولف کا، اور کیوں وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سکندر عثمان نے اپنی بیوی کو دیکھا جو اب سیٹ کی طرف جاتے ہوئے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ آئی بیٹ اگر یہ اس وقت مقابلے میں شرکت کرنے والے پروفیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں یہی ٹرافی ہوتی۔ سکندر عثمان نے بیٹے کو دور سے دیکھتے ہوئے کچھ فخریہ انداز میں دعویٰ کیا۔ سالار اب اپنی سیٹ کے اطراف میں موجود دوسری سیٹوں پر موجود دوسرے انعامات حاصل کرنے والوں سے ہاتھ ملانے میں مصروف تھا۔ ان کی بیوی کو سکندر عثمان کے دعویٰ پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی سالار کے بارے میں یہ ایک باپ کا جذباتی جملہ نہیں تھا، وہ واقعی اتنا ہی غیر معمولی تھا۔ اسے 2 ہفتے پہلے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ اسی گولف کورس پر 18 ہول پر کھیلا جانے والا گولف کا میچ یاد آیا۔ رف میں اتفاقاً گر جانے والی ایک بال کو وہ جس صفائی اور مہارت کے ساتھ واپس گرین پر لایا تھا، اس نے زبیر کو محو حیرت کر دیا۔ وہ پہلی بار سالار کے ساتھ گولف کھیل رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا 18 ہول کے خاتمہ تک کسی کو بھی یہ یاد نہیں تھا کہ اس نے یہ جملہ کتنی بار بولا تھا۔ رف سے کھیلی جانے والی اس شاٹ نے اگر اسے محو حیرت کیا تھا تو سالار سکندر کے پٹرز نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ گیند کو ہول میں جاتے دیکھ کر اس نے کلب کے سہارے کھڑے کھڑے صرف گردن موڑ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں سالار سکندر اور اس ہول کے درمیان موجود فاصلے کو ماپا تھا، اور پھر جیسے بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے سالار کو دیکھا۔ آج سالار صاحب اچھا نہیں کھیل رہے۔ زبیر نے مڑ کر بے یقینی کے حال میں اپنے پیچھے کھڑے کیڈی کو دیکھا جو گولف کارٹ پکڑے سالار کو دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ ابھی یہ اچھا نہیں کھیل رہا؟ زبیر نے کچھ استہزائیہ انداز میں کلب کے کیڈی کو دیکھا۔ ہاں صاحب، ورنہ بال کبھی رف میں نہ جاتی، کیڈی نے بڑے معمول کے انداز میں انہیں بتایا۔ آپ آج یہاں پہلی بار کھیل رہے ہیں اور سالار صاحب پچھلے 7 سال سے یہاں کھیل رہے ہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج وہ اچھا نہیں کھیل رہے۔ کیڈی نے زبیر کی معلومات میں اضافہ کیا اور زبیر نے اپنی بہن کو دیکھا جو فخریہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اگلی بار میں پوری تیاری سے آؤں گا اور اگلی بار کھیل کی جگہ کا انتخاب بھی میں کروں گا، زبیر نے کچھ خفت کے حال میں اپنی بہن کے ساتھ سالار کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ اینی ٹائم اینی پلیس، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ، انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف سے اپنے بھائی کو پر اعتماد انداز میں چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس ویک اینڈ پر ٹی اے ڈی اے کے ساتھ کراچی بلوانا چاہتا ہوں، انہوں نے سالار کے قریب پہنچ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ سالار مسکرایا۔ کس لیے؟ میرے بیہاف پر تمہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر کے ساتھ ایک میچ کھیلنا ہے۔ میں اسی بار الیکشنز میں اس سے ہارا ہوں، مگر وہ اگر کسی سے گولف کا میچ ہار گیا تو اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اور وہ بھی ایک بچے کے ہاتھوں۔ سو لیٹس سیٹل دی اسکورز۔ وہ اپنے بھائی کی بات پر ہنسی تھی، مگر سالار کے ماتھے پر چند بل نمودار ہو گئے تھے۔ بچہ، اس نے ان کے جملے میں موجود واحد قابل اعتراض لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے دہرایا۔ میرا خیال ہے انکل، مجھے کل آپ کے ساتھ 18 ہولز کا ایک اور گیم کرنا پڑے گا۔
اسجد دروازہ کھول کر اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ امی آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کہاں؟ کہو کیا بات ہے؟ اسجد صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ ہاشم انکل کی طرف نہیں گئیں؟ نہیں، کیوں کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، امامہ اس ویکنڈ پر آئی ہوئی ہے۔ اچھا، آج شام کو چلیں گے۔ تم گئے تھے وہاں؟ شکیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں میں گیا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ اس بار تو خاصے عرصے کے بعد آئی ہے۔ شکیلہ کو یاد آیا۔ ہاں، 2 ماہ کے بعد۔ شکیلہ کو اسجد کچھ الجھا ہوا لگا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ امی، مجھے امامہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت بدلی بدلی لگ رہی ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ بدلی بدلی؟ کیا مطلب؟ مطلب تو میں شاید آپ کو نہیں سمجھا سکتا، بس اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہے۔ اسجد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ آج تو وہ ایک معمولی سی بات پر ناراض ہو گئی۔ پہلے جیسی کوئی بات ہی نہیں رہی اس میں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ تمہیں وہم ہو گیا ہے ہوگا اسجد۔ اس کا رویہ کیوں بدلنے لگا؟ تم کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو کر سوچ رہے ہو۔ شکیلہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ نہیں امی، پہلے میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے وہم ہو گیا ہے، لیکن اب خاص طور پر آج مجھے اپنے یہ احساسات صرف وہم نہیں لگے ہیں۔ وہ بہت اکھڑے سے انداز میں بات کر رہی تھی مجھ سے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا رویہ کیوں بدل گیا ہے؟ شکیلہ نے برش میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ تم نے پوچھا اس سے؟ ایک بار نہیں کئی بار۔ پھر ہر بار آپ کی طرح وہ بھی یہی کہتی ہے کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کبھی وہ کہتی ہے اسٹڈیز کی وجہ سے ایسا ہے، کبھی کہتی ہے وہ اب میچور ہو گئی ہے اس لیے۔ یہ ایسی کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے واقعی یہ بات ہو۔ شکیلہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ امی، بات سنجیدگی کی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے کترانے لگی ہے۔ اسجد نے کہا۔ تم فضول باتیں کر رہے ہو اسجد۔ میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہوگی۔ ویسے بھی تم دونوں تو بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہو، ایک دوسرے کی عادات سے واقف ہو۔ شکیلہ کو بیٹے کے خدشات بالکل بے معنی لگے۔ ظاہر ہے عمر کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آ ہی جاتی ہیں۔ اب بچے تو رہے نہیں ہو تم لوگ، تم معمولی باتوں پر پریشان ہونے کی عادت چھوڑ دو، انہوں نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ہاشم بھائی اگلے سال اس کی شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بعد میں اپنی تعلیم مکمل کرتی رہے گی۔ کم از کم وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ شکیلہ نے انکشاف کیا۔ انکل نے ایسا کب کہا؟ اسجد کچھ چونکا۔ کئی بار کہا ہے۔ میرا خیال ہے وہ لوگ تو تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ اسجد نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے امامہ اسی وجہ سے قدرے پریشان ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہی صحیح ہے، اگلے سال شادی ہو جانی چاہیے۔ اسجد نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ وہ 16-17 سال کا ایک دبلا پتلا مگر لمبا لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر بلوغت کا وہ گہرا رواں نظر آ رہا تھا جسے ایک بار بھی شیو نہیں کیا گیا تھا، اور اس روئیں نے اس کے چہرے کی معصومیت کو برقرار رکھا تھا۔ وہ اسپورٹس شارٹس اور ایک ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے پیروں میں کاٹن کی جرابیں اور جاگرز تھے۔ چیونگم چباتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور اضطراب تھا۔ وہ اس وقت ایک پرہجوم سڑک کے بیچوں بیچ ایک ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا تیزی سے تقریباً اسے اڑائے لے جا رہا تھا۔ وہ کسی قسم کے ہیلمٹ کے بغیر تھا اور بہت ریش انداز میں موٹر سائیکل کو چلا رہا تھا۔ اس نے 2 دفعہ سگنل توڑا، 3 دفعہ خطرناک طریقے سے کچھ گاڑیوں کو اوورٹیک کیا، 4 دفعہ بائک چلاتے چلاتے اس کا اگلا پہیہ اٹھا دیا اور کتنی ہی دیر دور تک صرف ایک پہیے پر بائک چلاتا رہا۔ 2 دفعہ دائیں بائیں دیکھے بغیر اس نے برق رفتاری سے اپنی مرضی کا ٹرن لیا۔ 1 دفعہ وہ زگ زیگ انداز میں بائک چلانے لگا۔ 6 دفعہ اس نے پوری رفتار سے بائک چلاتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں اٹھا دیے۔ پھر یکدم اسی رفتار سے بائک چلاتے ہوئے اس نے ون وے کی خلاف ورزی کرتے اس لین کو توڑا اور دوسری لین میں سناٹے کے ساتھ گھس گیا۔ سامنے سے آتی ہوئی ٹریفک کی بریکیں یکدم چرچرانے لگیں۔ اس نے فل اسپیڈ پر بائک چلاتے ہوئے یکدم ہینڈل پر سے اپنے ہاتھ ہٹا دیے۔ بائک پوری رفتار کے ساتھ سامنے سے آنے والی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہوا میں بلند ہوا اور پھر کس چیز پر گرا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ اس کا ذہن تاریک ہو چکا تھا۔ وہ دونوں لڑکے اسٹیج پر ایک دوسرے کے بالمقابل روسٹرم کے پیچھے کھڑے تھے، مگر ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کی نظریں ہمیشہ کی طرح ان میں سے ایک پر مرکوز تھیں۔
وہ دونوں ہیڈ بوائے کے انتخاب کے لیے کنوینسنگ کر رہے تھے اور وہ پروگرام بھی اس کا ایک حصہ تھا۔ دونوں کے روسٹرم پر ایک پوسٹر لگا ہوا تھا جس میں سے ایک پر ووٹ فار سالار اور دوسرے پر ووٹ فار فیضان لکھا ہوا تھا۔ اس وقت فیضان ہیڈ بوائے بن جانے کے بعد اپنے ممکنہ اقدامات کا اعلان کر رہا تھا، جبکہ سالار پوری سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ فیضان اسکول کا سب سے اچھا مقرر تھا اور اس وقت بھی وہ اپنے جوش خطابت کے کمال دکھانے میں مصروف تھا اور اسی برٹش لب و لہجے میں بات کر رہا تھا جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ بہترین ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے اس کی آواز اور انداز دونوں ہی خاصے متاثر کن تھے۔ حال میں بلا شبہ سکوت طاری تھا اور یہ خاموشی صرف اسی وقت ٹوٹتی جب فیضان کے سپورٹرز اس کے کسی اچھے جملے پر داد دینا شروع ہوتے۔ حال یکدم تالیوں سے گونج اٹھتا۔ آدھ گھنٹہ بعد جب اپنے لیے ووٹ کی اپیل کرنے کے بعد خاموش ہوا تو حال میں اگلے کئی منٹ تالیاں اور سیٹیاں بجتی رہیں۔ ان تالیاں بجانے والوں میں خود سالار سکندر بھی شامل تھا۔ فیضان نے ایک فاتحانہ نظر حال پر اور سالار پر ڈالی اور اسے تالیاں بجاتے دیکھ کر اس نے گردن کے ہلکے سے اشارے سے اسے سراہا۔ سالار سکندر آسان حریف نہیں تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اسٹیج سیکریٹری اب سالار سکندر کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہا تھا۔ تالیوں کی گونج میں سالار نے بولنا شروع کیا۔ گڈ مارننگ فرینڈز۔ وہ یک لہجہ ٹھہرا۔ فیضان اکبر ایک مقرر کے طور پر یقیناً ہمارے اسکول کا اثاثہ ہیں۔ میں یا دوسرا کوئی بھی ان کے مقابلے میں کسی اسٹیج پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکا۔ اس نے فیضان کے چہرے کو دیکھا جس پر ایک فخریہ مسکراہٹ ابھر رہی تھی، مگر سالار کے جملے کے باقی حصے نے اگلے لمحے اس مسکراہٹ کو غائب کر دیا۔ اگر معاملہ صرف باتیں بنانے کا ہو تو۔ حال میں ہلکی سی کھلکھلاہٹیں ابھریں۔ سالار کے لہجے کی سنجیدگی برقرار تھی، مگر ایک ہیڈ بوائے اور مقرر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مقرر کو باتیں کرنی ہوتی ہیں، ہیڈ بوائے کو کام کرنا ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان فرق ٹاکر اور ڈوئر کا ہوتا ہے، اور گریٹ ٹاکرز آر ناٹ گریٹ ڈوئرز۔ سالار کے سپورٹرز کی تالیوں سے حال گونج اٹھا۔ میرے پاس فیضان اکبر جیسے خوبصورت لفظوں کی روانی نہیں ہے، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے پاس صرف میرا نام ہے اور میرا متاثر کن ریکارڈ، اور مجھے کنونسنگ کے لیے لفظوں کے کوئی دریا نہیں بہانے، مجھے صرف چند الفاظ کہنے ہیں۔ وہ ایک بار پھر رکا۔ ٹرسٹ می اینڈ ووٹ فار می۔ مجھ پر اعتماد کریں اور مجھے ووٹ دیں۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے جس وقت اپنے مائک کو آف کیا اس وقت حال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ 1 منٹ 40 سیکنڈز میں وہ اسی نپے تلے اور کیلکولیٹڈ انداز میں بولا تھا جو اس کا خاصہ تھا، اور اسی 1.5 منٹ نے فیضان کا تختہ کر دیا تھا۔ اس ابتدائی تعارف کے بعد دونوں امیدواروں سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ سالار سکندر ان جوابات میں بھی اتنے ہی اختصار سے کام لے رہا تھا جتنا اس نے اپنی تقریر میں لیا تھا۔ اس کا سب سے طویل جواب 4 جملوں پر مشتمل تھا، جبکہ فیضان کا سب سے مختصر جواب بھی 4 جملوں پر مشتمل تھا۔ فیضان کی وہ فصاحت و بلاغت جو پہلے اس کی خوبی سمجھی جاتی تھی، اس وقت اس اسٹیج پر سالار کے مختصر جوابات کے سامنے چرب زبانی نظر آ رہی تھی، اور اس کا احساس خود فیضان کو بھی ہو رہا تھا۔ جس سوال کا جواب سالار ایک لفظ یا ایک جملے میں دیتا، اس کے لیے فیضان کو عادتاً تمہید باندھنی پڑتی، اور سالار کا اپنی تقریر میں اس کے بارے میں کیا ہوا یہ تبصرہ وہاں موجود اسٹوڈنٹس کو کچھ اور صحیح محسوس ہوتا کہ ایک مقرر صرف باتیں کر سکتا ہے۔ سالار سکندر کو ہیڈ بوائے کیوں ہونا چاہیے؟ سوال کیا گیا۔ کیونکہ آپ بہترین شخص کا انتخاب چاہتے ہیں، جواب آیا۔ کیا یہ جملہ خود ستائشی نہیں ہے؟ اعتراض کیا گیا۔ نہیں، یہ جملہ خود شناسی ہے۔ اعتراض کو رد کر دیا گیا۔ خود ستائشی اور خود شناسی میں کیا فرق ہے؟ ایک بار پھر چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ وہی جو فیضان اکبر اور سالار سکندر میں ہے، سنجیدگی سے کہا گیا۔ اگر آپ کو ہیڈ بوائے نہ بنایا تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ فرق مجھے نہیں، آپ کو پڑے گا۔ کیسے؟ اگر بہترین آدمی کو ملک کا لیڈر نہ بنایا جائے تو فرق قوم کو پڑتا ہے، اس بہترین آدمی کو نہیں۔ آپ اپنے آپ کو پھر بہترین آدمی کہہ رہے ہیں۔ ایک بار پھر اعتراض کیا گیا۔ کیا اس حال میں کوئی ایسا ہے جو خود کو برے آدمی کے ساتھ ایکویٹ کرے؟ ہو سکتا ہے ہو۔
میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ حال میں ہنسی کی آوازیں ابھریں۔ ہیڈ بوائے بننے کے بعد سالار سکندر جو تبدیلیاں لائے گا اس کے بارے میں بتائیں۔ تبدیلی بتائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی ہے، اور یہ کام میں ہیڈ بوائے بننے سے پہلے نہیں کر سکتا۔ چند اور سوال کیے گئے، پھر اسٹیج سیکرٹری نے حاضرین میں سے ایک آخری سوال لیا۔ وہ ایک سری لنکن لڑکا تھا جو کچھ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اور میرا پورا گروپ آپ کو ووٹ دے گا۔ سالار اس کی بات پر مسکرایا۔ جواب دینے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے گروپ میں کتنے لوگ ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 6، اس لڑکے نے کہا۔ سالار نے سر ہلایا۔ اوکے، سوال کریں۔ آپ کو کچھ حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے بتانا ہے کہ اگر ہم 2,67,895 میں 9,52,852 کو جمع کریں، پھر اس میں سے 3,99,999 کو تفریق کریں، پھر اس میں 9,29,292 کو جمع کریں اور اسے وہ سری لنکن لڑکا ٹھہر ٹھہر کر ایک کاغذ پر لکھا ہوا ایک سوال پوچھ رہا تھا 6 کے ساتھ ضرب دیں، پھر اسے 2 کے ساتھ تقسیم کریں اور جواب میں 4,92,359 کو جمع کر دیں تو جواب کا 1/4 کیا ہو؟ وہ لڑکا اپنی بات مکمل نہیں کر سکا تو جواب آیا 20,35,618.2۔ بڑی برق رفتاری کے ساتھ سالار نے اس احمقانہ سوال کا جواب دیا۔ اس لڑکے نے کاغذ پر ایک نظر دوڑائی، پھر کچھ بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے تالیاں بجانے لگا۔ فیضان اکبر کو اس وقت اپنا آپ ایک ایکٹر سے زیادہ نہیں لگا۔ پورا ہال اس لڑکے کے ساتھ تالیاں بجانے میں مصروف تھا۔ فیضان اکبر کو وہ پورا پروگرام ایک مذاق محسوس ہونے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ سالار سکندر سے پہلے اس اسٹیج سے اتر رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ مقابلے سے پہلے ہی مقابلہ ہار چکا ہے۔ 150 کے IQ لیول والے اس لڑکے سے اسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا حسد محسوس نہیں ہوا۔